ایک میرا خلا اشارہ اگر ہم کریں جی ضرور. وہ یہ کہ آگے ظاہر بات ہے، بات ذکر ہوگی کہ پھر جناب حسین کا سفر شروع ہوا. فرض کریں تاریخ کے اس موقع پہ اہل کوفہ خط نہ لکھتے تو معاملہ کیا ہوتا؟ بہت اہم بات ہے شیخ. تو معاملہ یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ چلے گئے تھے اور وہ اس موقع پر یزید کی طرف انہوں نے بھی مارچ کرنے کا پروگرام بھی بنایا. اس پہ تھوڑا سا ایک قدم اور آگے پڑھیں اور یہ کہیں کہ اگر خط لکھ دیے تھے، اس کے بارے میں ہے کہ وہ خط تقریباً 18,000 کی تعداد پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے، خط لکھ دیے تھے اور جو خط کے اندر جو انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، جو عہد و پیمان کیے تھے، سیدنا حسین نے جب ان کے خط کے جواب میں قصد کیا اور سفر کیا تو پھر وہ قائم رہتے، سیدنا حسین کا ساتھ دیتے. یہ تو شیخ علی ذکر آئی گئی بات ہے کہ کسے عوام اٹھائیں جو کرنا چاہ رہی دو ہے خط لکھ رہے ہیں. یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر یزید کا کوئی نفوذ ہی نہیں ہے، جبکہ کوفہ کے اندر اس موقع پر جو ہے حضرت نعمان بشیر رضی اللہ صحابی رسول ہیں، وہ وہاں کے اس تک کے والی تھے. انہوں نے کہا کہ ہم تو باقاعدہ یہ الفاظ ہے شیخ ان روایات کے اندر کہ اس میں ان کے بارے میں کہتے کہ میں پڑھتا ہوں روایت کے الفاظ، انا لا نصلی مع النعمان بشیر جمعۃ ولا نخرج معه الى عید، نہ ہم جمعہ پڑھتے ہیں ان کے ساتھ نہ ہم عید کے لیے جاتے ہیں. فاقبل علینا، آپ ہمارے پاس آئیے. فان اقبلت اخرجنا النعمان الى الشام، اگر آپ آ گئے تو ہم نعمان کو یہاں سے نکال دیں گے اور ان کو شام بھیج دیں گے. اب اس طرح کے جو خط لکھنے والے تھے ان کے نام بھی بہرحال میرے پاس موجود ہیں، ذکر آئے گا آگے کسی موقع پر ٹھیک لوگ کون تھے. تو خلاصہ یہ شیخ بڑی اہم بات ہے اور یہ تمام لوگ اس سے متفق ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی ابھی تک پوری طرح مطمئن نہیں ہوئے. یہ نہیں کہ خط آ گئے تو چلو فوراً چلے گئے، نہیں. ہمارے یہاں جو ایک بات کی آتی ہے سب سے اہم یہاں پہ ہم رک کے بتانا چاہتے ہیں کہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسلام ختم ہو چکا تھا، اسلام کے معالم مٹ گئے تھے اور اسلام کی صرف اور صرف نام باقی رہ گیا تھا. ایسے منظر نواز ایسے بیشیات یا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے سیدنا معاذ اللہ سیدنا معاویہ نے جو ہے نا وہ پتہ نہیں 20 سال دینا سرخ اور نیچنی بربریت اور اسلام کا پورا نقشہ ہی یہ کہ نہ فرائض ہوتے تھے، نعوذ باللہ محفلیں جو ہے وہ برے کی بیٹھتے ہوتی ہیں اور قرآنوں کی جس طرح سے وہ سب گویا کے ہوتی تھی. یہ ایسے ہی پورٹریٹ کیا جاتا ہے ہمارے. تو حضرت حسین جو ہے نا وہ تو اسلام کی جو کچھ چیز بچ رہی تھی اس کو بچانے کے لیے گئے تھے. اب سوال یہ ہے کہ اب حضرت حسین کا کیا آگے سے رسپونڈ تھا. آپ نے معاملات کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے اپنے کزن کو، کیونکہ مسلم بن عقیل بن ابی طالب ہیں، نیک شخصیت ہے، ان کو بھیجا کہ جاؤ اور ذرا کنفرم کر آؤ یہ جو معاملات تم تک پہنچ رہے ہیں یہ باتیں صحیح بھی ہیں کہ نہیں، جو ہزاروں خط میرے پاس آ چکے ہیں یہ لوگ واقعی جینوئن ہیں یا کہ اور ان کا مقصد ہے. تو مسلم بن عقیل جو ہے اس موقع پر کوفہ آتے ہیں اور واقعہ تھوڑا سا لمبا ہے، میں آپ کے اشارہ کرتا رہتا ہوں. جب وہاں پر آتے ہیں تو انہیں معلوم ہوا کہ بھائی واقعی وہاں پر لوگ بڑے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور 18,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ بیعت بھی کری اس موقع پر. اور مسلم بن عقیل نے جو ہے وہ یہ بات لکھ دی تھی حسین رضی اللہ کی طرف کہ واقعی یہاں کے لوگ جو ہے یہاں پر آپ کے منتظر ہیں اور آپ سے محبت میں سچے ہیں جو کہ ان کا دعویٰ ہے، تو آپ یہاں پر آ جائیے. اب یہاں میں دوبارہ سے بات کرنا چاہوں گا، اگر تو اسلام بچانے کے لیے جانا تھا اور اسلام ختم ہو رہا سارا کا سارا تو اس کے لیے پہلے سے حالات دیکھنے کے لیے کسی کو بھیجا جاتا ہے. اب اگر وہ بتاتے ہیں کہ جناب واقعی حالات ایسے ہیں کہ جناب اسلام ختم ہو چکا ہے، تو پھر تو آپ کو ایک بڑی فوج کو ساتھ تیار کر کے جانا چاہیے کہ اب میں ایک ظالم کے خلاف مارچ کرنے جا رہا ہوں جو آگے سے اپنی فوج کو لے کر آئے گا. آپ ایسا کچھ نہیں کرتے، آپ اپنے گھر والوں کو جمع کرتے ہیں، آپ اپنے بیٹوں کو، نواسوں کو، اپنی ازواج کو وغیرہ وغیرہ سب کو جو ہے وہ جمع کر کے 70 سے 75 کے قریب افراد ٹوٹل، جن میں صدر مسلم عقیل کے گھر والے بھی موجود ہیں، جس میں آپ کے بھائیوں کے بیٹے بھی موجود ہیں، حسن کے بیٹے بھی موجود ہیں وغیرہ وغیرہ، عورتیں خواتین ہیں، ان کو جمع کرتے ہیں کہ جناب میں وہاں سے جا رہا ہوں. اب یہاں پہ لوگ سوچیں کہ بھائی اسلام بچانے کے لیے اور وقت کے خلیفہ جس کے پاس مکہ، مدینہ، شام، یہ پورا کا پورا خطہ ان کے درمیان جو آتا ہے، علاقے سارے کے سارے، نجد اور یمن کیا کچھ آتا ہے، یہ سارے جس کے ماتحت آتے ہیں، آپ اس سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ چھوٹے بچے اور عورتیں ہیں، اور یہ تو یہ بار بار بتانے کی ضرورت ہے کہ ایسے نہیں ہے. آپ رضی اللہ عنہ کا ارادہ تھا کہ آپ وہاں جائیں گے کیونکہ وہاں پر کسی کی حکومت ہی نہیں ہے جس طرح وہ کہا گیا، اور پھر آپ وہاں جا کر ان کے پر حاکم
جو ہے بنتے اور اس کے بعد ان کو اصلاح کریں، ان کو گائیڈ کریں، ان کے ذریعے پھر انشاءاللہ اسلام کی فتوحات ملیں. تو وہ سمجھیے کہ یہ بالکل ایک معزول خطہ ہے. جس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ کے زمانے میں وہ اہل شام کے ہی حاکم بنے رہے علی کے دور خلافت میں، باقی جگہ ان کے پاس رہی. تو انہوں نے کہا کہ اہل کوفہ جو ہیں یہ بالکل جدا ہیں اس عمارت سے، تو میں ان کا ایک لیڈر بن کے ان میں جو انشاءاللہ دین کی، خیر کی، بلائی کی چیزیں ہیں وہ کروں گا. نہ کہ یہ کہ وہ اس وقت ان کو لے کے جو ہے وہ پوری کی پوری خلافت کو پلٹا دوں گا یا میں کسی کے خلاف جو ہے وہ کام کرنے جا رہا ہوں. یہ 70 لوگوں کے ساتھ کرنے والا کام نہیں تھا. اور یہاں شیخ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس یہی بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اس جانے کو ان کے قریب ترین صحابہ کرام نے قبول نہیں کیا. یہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جو بلا رہے ہیں آپ کو، یہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ وہ کسی کے ماتحت نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پر یزید کا والی حضرت نعمان بشیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول موجود ہیں، اور اس سے قریب بصرہ کے علاقے کے اندر ایک انتہائی جابر شخص عبید اللہ بن زیاد بھی موجود ہے. کیسے یہ علاقہ جو ہے وہ کسی کنٹرول میں نہیں، کنٹرول میں ہے. وہ لوگ کوئی بغاوت کی تحریک شروع کرنا چاہتے ہیں اور نام آپ کا استعمال کر لیں گے، یا جسے کہتے ہیں آپ کو بلا کے وہی کام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. یہاں پر دو باتیں اور بھی اہم ہیں. ایک تو یہ جو آپ نے کہا کہ اس چیز کو تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا کہ سیدنا حسن بھی سمجھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا، اور یہی وجہ ہے اہل عراق کے مزاج کو سمجھنے کے لیے اور ان کو سمجھنے کے لیے ہم وقتاً فوقتاً 2-3 باتیں کریں گے، لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، اور یہ ہے کہ اہل کوفہ کبھی بھی سیدنا حسن کے تنازل سے راضی اور خوش نہیں تھے، بلکہ باقاعدہ یہ الفاظ موجود ہیں کہ اہل کوفہ سیدنا حسن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو رسوا کیا.